لال چودھری صاحب، پہلے یہ ہوگی۔ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ بیانات جو پبلک ڈومین میں آ گئے کہ ہمیں فون کال نہیں آئی اور امریکی صدر ہماری اہمیت کو سمجھے اور یو این والے ہمیں اجلاس میں نہیں بلا رہے جبکہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں دن دیکھنا پڑا ہمیں؟ کیا مسائل کیا ہے؟ گیپ کہاں پر ہے؟ مسنگ لنک کون سے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ملک صاحب، جب فورن پالیسی اور جب آپ کے ملکی مفاد کے فیصلوں کی بجائے اقتدار کے لیے فیصلے کیے جائیں، افغان دو جنگیں جو ہیں دونوں میں اگر کوئی پرپس سرو ہوا ہے تو وہ آمر جو تھے ان کی حکومتوں کو بین الاقوامی لیٹریسی میسی ملی ہے، ان کے پیچھے جو سپر پاورز تھی وہ کھڑی ہوئی، ان آمریتوں کو دوام ملا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو یا شہادتیں ملے ہیں یا ہم نے لاس کیا ہے ملین بلینز آف ڈالر کا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ چند اگر ڈالر ملے ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ یہ دونوں فیصلے جو تھے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کولن پال کی جو بک ہے کہ اس نے کہا کہ ہم حیران ہو گئے کہ جب ہم نے مشرف کو ان کے سامنے مطالبات کے ساتھ تو رکھے تو کوئی ایک دو وہ کرے گا، باقی تو اس نے کہا ساتھ کے پورے مان لیے۔ یہ جن کی حکومتیں جب اس طرح کی آئیں گی تو پھر ملکی مفاد بکتا ہے۔ ہم تو مامے بنے ہوئے تھے، میں سوری ٹو سے افغانستان کے، اور لگتا یہ کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ، کبھی ہمارا جی بہت ایسٹ ہے دفاعی۔ اب مجھے بتائیں سلامتی کونسل کے اجلاس کا وہ جو اس کے کمرے کا دروازہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بند ہو گیا، یعنی اب ہم کہہ رہے ہیں جی وہ قطر کی کانفرنس، بھئی قطر کی کانفرنس یو این کی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، سمجھیں چلیں ایک سائٹ پر اگر ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ نے کولن پاول کی کتاب کا حوالہ دیا، یہ 9/11 کے بعد انہوں نے مطالبات رکھے تھے اور وہ رچرڈ آرمیٹیج کا انہوں نے کہا دھمکی دے دی کہ اتنے بمباری کریں گے کہ آپ کو سٹون ایج میں لے جائیں گے، وہ پرانا وقت گزر گیا۔ اب کیا ہوا؟ 2021 میں کیا ہوا؟ اب تو 20 سال بعد ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں ملک صاحب، معاملات یہ ہیں، اب تھوڑا سا ذرا پیچھے کشمیر کے ایشو پہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ وہ ملک بھی کھڑے نہیں ہوئے، کشمیر بھی چھوڑ دیں، وہ بہت بڑا ریڈ لسٹ میں ہمیں اس لیے عرب ریاستیں اور یو کے وغیرہ نہیں نکال رہے تھے کیونکہ انڈیا کو نہیں نکالنا تھا۔ وہ انڈیا نکل گیا، اس کے وہاں مریض بھی زیادہ ہیں، وہاں ڈیلٹا وائرس بھی ہے، ہم آج تک ہیں، ہم تو ریڈ لسٹ سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم افغانستان اور کشمیر کے معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ٹیلی فون کا معاملہ، ملک صاحب یہ عمران خان صاحب کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا ذاتی نہیں، اب یہ قومی معاملہ بن گیا۔ یہ امبیرسمنٹ ایز اے پاکستانی میرے لیے ہے کہ بھی آپ کا فون نہ انڈین اٹھاتا ہے نہ آپ ترلے ملتے۔ آپ کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ تو نہیں کہا کہ کشمیر پہ ساتھ نہیں دیا تو ہم یہ کر دیں گے، آپ نے صرف اپنی ذات کا معاملہ رکھا ہے۔ اور میں سوری ٹو سے یہ جس طرح کی فنیٹک قسم کی یہ فورن پالیسی ہے، مجھے لگتا ہے کسی دن کوئی کھمبے پہ چڑھ جائیں گے خان صاحب جس طرح مطالبات پورا کرنے کے لیے کہ مجھے فون نہ آیا تو میں نے چھلانگ لگا دینی۔ یہ امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے، یعنی پوری دنیا میں ہمارا سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم بھیک مانگ رہا ہے کہ میرا فون سنا جائے۔ یعنی کمال کرتے، جس کو فون نہیں آتا وہ کشمیر پر حمایت کرے گا، افغانستان پہ حمایت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ دنیا کے ڈائنامک سمجھیں اور یہ قبول کریں کہ آپ کی فورن پالیسی فیل ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھیں، لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، پوری قوم کو اپنے پیچھے جمع کریں۔ یہ آپ سپرمین نہ بنیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر کا ستیہ ناش ہوا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری وہ سبز پاسپورٹ کی آپ کہتے تھے عزت ہوگی، وہ آج خاک میں مل گئی ہے۔ آج ریڈ لسٹ سے ہم نہیں نکل سکتے۔ فورن پالیسی ٹوٹل فلاپ ہے۔